بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا۔ انسان فطرتاً کمزور ہے، مشکلات اور پریشانیاں، دکھ اور تکلیف اس کا مقدر ہے۔ ان تمام حالات میں انسان کسی ایسی چیز کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جس پر قادر ہو، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو، جو دلوں کے حال جانتا ہو، جو سننے والے، دیکھنے والے، رحم کرنے والی ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف ہماری روح کو سکون بخشتا ہے بلکہ ہمارے مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ جو بندے کا اپنے رب سے رابطہ ہے، ایک ایسا تعلق جو خالصتاً اخلاص و عاجزی اور محبت پر ہوتا ہو۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، اس کے حضور جھک جانا اور اپنے دل کی بات کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور اس سے بھلائی کی مدد، ہدایت اور بخشش طلب کرنا۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت آپ کو پتہ ہے۔ دعا صرف ایک رسمی عمل نہیں ہے بلکہ عبادت کا جوہر ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی توجہ حاصل کرتا ہے اور اپنی روحوں نے حالات کو بہتر بناتا ہے، یعنی روحانی حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی پروان سنت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دعا مانگتے وقت اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا کو سنتے رہیں۔ اس وقت اسے دل سے یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دعائیں ہمیں بندے کو اپنے رب کے سامنے عاجز ہو کر جھک جانا چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کو قریب کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی کوتاہی اور گناہوں کا اعتراف کرنا اور سچی توبہ کرنا دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ دعا میں اصرار کرنا، ایک ہی دعا کو بار بار دہرانا اللہ کو پسند ہے۔ اگر انسان حرام کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں مگر اس کا طریقہ اور وقت مقرر ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جس طرح دے دی جائے، جیسے مانگا گیا ہو، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، آخرت میں اس کو بہتر اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کا فوری اثر نہ آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ سے ہر جائز چیز مانگی جا سکتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں جیسے جو دکھا اللہ سے مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علم، ہدایت اور تقویٰ، صحت، رزق، عافیت، گناہوں کی معافی ہے۔
اور جنت کی طلب، اولاد کی اصلاح، گھریلو سکون، دین پر استقامت اور حسن فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر یعنی کہ مختلف موقع پر مختلف دعائیں کی ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ دعاؤں کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس نے اپنا معاملہ ایک ایسی ذات کے سپرد کر دیا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور، دانا اور مہربان ہے۔ دعا انسان کو سب تسلیم اور رضا اور توکل سکھاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ دعا ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے۔ چاہے گنہگار ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اس کی سننے والا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اپنی روح کو تازہ کرتا ہے، اپنے دل کو قابو کرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید مانگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہمیں دعا کرتے رہیں اور دل سے، اخلاص سے، یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آمین ثم آمین۔